اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت سے اس دنیا سے لے کر جائے، دنیا اور آخرت اچھی فرما دے۔ ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے خدا نخواستہ کہ جس کی معافی نہ ملے، خاص طور پر ہم حقوق العباد کے بارے میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی ترغیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کل زیادہ کتب جو پڑھ رہا ہوں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات شامل ہیں، تو ایک واقعہ سنیے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہمراہی میں، تو ظاہر سفر بہت طویل تھا، بھوک بھی لگنی تھی، پیاس بھی لگنی تھی۔ تو بھوک پیاس لگی تو کوئی دور دور تک کوئی چیز نظر نہ آ رہی تھی کہ دور کافی ایک فاصلے پر ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اس جھونپڑی میں آپ داخل ہوئے تو وہاں ایک عورت بیٹھی تھی جس کا نام معذرت میں اب بھول چکا ہوں۔ وہ بیٹھی تھی اور اس نے اس سے مہمان نواز تو عرب والے تھے، انہوں نے کہا کہ مرحبا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے پینے کو مل سکتا ہے؟ تو فرمایا، اس عورت نے فرمایا کہ سب بکریاں میرا شوہر چرانے کے لیے لے گئے ہیں، گھر میں یہ صرف ایک بیمار بکری ہے جس میں کوئی دودھ نہیں آتا، بس یہ مرنے والی ہے، یہ اس کے پاس، یہ میرے پاس ہے، میں معافی چاہتی ہوں، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے دودھ دھو لوں یا دودھ نچوڑ لوں۔ اس عورت نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، دودھ تو یہ مدت ہو گئے نہیں دیتی، اور ویسے بھی یہ قریب المرگ ہے، یہ نہیں دودھ دے سکتی۔ تو آپ نے فرمایا وہ بات کی بات ہے، مجھے صرف آپ کی اجازت درکار ہے۔ تو اس موقع پر اس عورت نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اگر یہ دودھ دیتی ہے جو کہ ناممکن ہے تو آپ کوشش کر لیں۔ آپ نے جیسے دودھ نچوڑنا شروع کیا، دودھ دھونا شروع کیا، تو اتنا دودھ آیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی خوب دودھ پیا، آپ نے بھی دودھ پیا، اور اس عورت کو بھی دودھ کہا کہ آپ بھی تناول فرمائیں، پئیں، دودھ پئیں، اور گھر کے جتنے برتن تھے وہ بھر دیے اور دعا فرمائی۔ اور اس کے بعد اور دیکھتے دیکھتے وہ جو بوڑھی بکری جس کو چرنے کے لیے بھی ساتھ نہیں لے کے جایا جاتا تھا، وہ بھلی چنگی ہو گئی، صحت مند ہو گئی۔ آپ بہت حیران ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کے لیے، اہل خانہ جو بھی تھے ان کے لیے دعا کر فرماتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور جب آپ روانہ ہوئے تو شام کو اس عورت کا شوہر گھر آیا تو اس نے پوچھا خیریت، گھر میں یہ خوشبو کیسی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے، اور گھر میں اتنا دودھ کیسے ہے؟ تو اس عورت نے فرمایا کہ دو شخص آئے تھے، اس میں ایک شخص کمال کا شخص تھا، انتہائی حسین تھا، گھر میں آیا تو چاند جیسی چاندنی جیسی روشنی آ گئی۔ سورج کو کتنا دور ہے ہم سے، لیکن اس کی روشنی دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں اور اس کی تپش سے ہم جلتے ہیں۔
لیکن سورج جیسی روشنی بھی تھی، لیکن کوئی تپش نہیں تھی، گھر میں سکون ہی سکون رہا۔ آنکھیں جھیل جیسی تھیں، آنکھوں میں گہرائی تھی اور برکت تھی۔ انہوں نے اس بکری جو بیمار تھی اس پہ ہاتھ پھیرا اور اس سے اتنا دودھ نکلا کہ سارے برتن پہلے بھر دیے۔ پھر ان کے دوست انہوں نے دودھ کو تناول فرمایا، پھر انہوں نے خود دودھ کو پیا اور مجھے بھی دودھ پیش کیا، اور میری ایک بیماری جو اس کو ہوگی اس کا ذکر تو نہیں ہے، وہ میری بیماری بھی جاتی رہی۔ اور دیکھو وہ بکری جس کو تم ساتھ چرانے کے لیے نہیں لے کے جاتے تھے، وہ چھلانگے لگا رہی ہے، وہ خوش ہے، اور وہ کل آپ کے ساتھ چرنے کے لیے جائے گی۔ اب یہ بڑی طویل واقعہ ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں کہ وہ بکری اتنا عرصہ زندہ رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک زندہ رہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تک زندہ رہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تک زندہ رہی۔ اس کے ساتھ کی تاریخ میں لکھا ہے 25 نسلوں تک ریکارڈ موجود ہے کہ اس کے بعد جو 25 نسلیں آئیں بکریوں کی وہ فوت ہو گئیں، لیکن وہ بکری زندہ رہی، اس لیے کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے۔ وہ ہر ٹائم وافر مقدار میں دودھ دیتی اور صحت مند رہتی اور کبھی وہ بیمار نہ ہوئی۔ یہ معجزے ہیں جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اب معجزے نہیں ہونے، معجزہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ایک معجزہ تھی، قرآن پاک کا نزول ایک معجزہ تھا۔ اب یہ معجزے اب نہیں ہونے، اب کرشمے ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے دوست ان کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ قبول کرنا، آپ کا یہ سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کا ثواب دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے۔ وہ ہر قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اب آج کی ویڈیو ختم ہوئی، کل پھر آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔